اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا جو یہ سلسلہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس پروگرام کے تحت آپ کی خدمت میں روزے کے احکام کو پیش کیا جا رہا تھا۔ روزے کے احکام میں چونکہ کئی چیپٹرز ہیں، کئی ذیلی موضوعات ہیں، ان تمام موضوعات کو بیان کرتے ہوئے آج ہماری گفتگو جس موضوع پر ہے وہ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا طریقہ کار، اور یہ بہت ہی مبتلا بے مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور پہ ماہ رمضان کی ابتدا میں، چونکہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ چاند کی تحقیق کے بعد، چاند کے نکل آنے کے اطمینان کے بعد تمام مکلف جن کے اوپر شرعی تکالیف واجب ہے، احکامات شرعی واجب ہے، انہیں روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے اگر وہ روزہ رکھنے کی شرائط رکھتے ہیں۔ مثلا بالغ ہونا جیسے ایک شرط ہے، صحت ایک شرط ہے، اسی طرح سے خواتین باقی کے ایام میں یہ شرط ہے، انسان مسافر نہ ہو، مسافر شرعی یہ شرط ہے۔ تو یہ ساری شرائط اگر موجود ہے تو انسان کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ساری شرائط ہونے کے بعد اگر یہ علم ہی نہ ہو کہ ماہ رمضان مبارک کا چاند نکل آیا ہے یا نہیں تو روزہ واجب نہیں ہوتا۔ اب پہلی تاریخ کو اگر روزہ رکھنا ہے تو کیا انداز ہوگا، اس کا بیان جو ہے وہ ابتدائی گفتگو میں آ چکا ہے۔ لیکن چاند ثابت ہونا یہ کس انداز سے ہے، آج ہم اس بات کو اس سلسلے کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو چاند ثابت ہونے کے لیے ہے، جو ہر چیز کے ثابت ہونے کے اندر طریقہ کار ہے، چاہے کسی چیز کی طہارت کو ثابت کرنا ہو کہ ایک چیز جو نجس تھی وہ پاک ہوئی ہے نہیں، چاہے کوئی پاک چیز اس کے نجاست کو ثابت کرنا ہو کہ وہ نجس ہوئی ہے نہیں، اسی طریقے سے اگر چاند کو ثابت کرنا ہے تو وہاں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ پہلی تاریخ اسی صورت میں ثابت ہوگی کہ جب آپ کو علم ہو جائے، آپ نے چاہے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ چاند نکل آیا ہے، تو انسان جب خود چاند دیکھے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر چاہے ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ چاند ثابت نہیں ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہے، آپ کے لیے رؤیت ثابت ہو گئی، چاند کا دیکھنا ثابت ہو گیا، ماہ رمضان کی ابتدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے اختتام ماہ رمضان کے اوپر اگر چاند نکل آئے، جیسے رمضان کا اختتام ہو جائے اور اب جو ہے وہ آپ شوال کا پہلی کی چاند دیکھ لیں تو آپ کے لیے پھر روزہ حرام ہو جائے گا اور عید منانا جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ کار جس سے چاند ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی طریقہ کار ہو جس سے آپ کو اطمینان یا یقین حاصل ہو جائے تو چاند ثابت ہو جائے گا۔ اب وہ کوئی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس کی ایک مثال ہے تواتر، اتنے لوگوں کا کہنا کہ جس کے بعد آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ چاند ثابت ہو چکا ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ بھی مطہرات، نجاسات اور اس طرح کے تمام ابواب کے اندر ملتا ہے، حتیٰ کہ جب کسی مجتہد کی تقلید کرنی ہے تو وہاں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ دو عادل افراد گواہی دیں جس موضوع کے بارے میں ان سے گواہی کو طلب کیا جا رہا ہے۔ ہم چاند پڑھ رہے چاند کے مسائل کے اعتبار سے، تو چاند کے حساب سے یہ کہ دو عادل کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور دونوں جس صفت یا جس اوصاف کو، جس انداز کو بیان کر رہے ہیں وہ میچ کرتے ہو تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ چاند جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر دونوں کی گواہیوں میں اختلاف ہو، ایک کسی اور طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہاں دیکھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہاں دیکھا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ مثلا 5 منٹ نظر آیا، دوسرا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا کہنے لگا نہیں بس 1 یا 2 منٹ نظر آیا اور ختم ہو گیا، تو اگر اس طرح سے ان کی بات میں تضاد و اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہیاں چاند کو ثابت نہیں کرے گی۔ یا پھر یہ دو عادل افراد کی کوئی اور دوسرے عادل افراد تردید کر دے، وہ بھی چاند نہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چاند ثابت، انہیں چاند نہیں نظر آیا، یہ کہہ رہے چاند نظر آیا، گواہیاں ٹکرا گئی۔ یا دو عادل افراد جن لوگوں میں کھڑے ہو کر چاند دیکھ رہے تھے، ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، آسمان صاف ہے، بادل موجود نہیں ہے، یہ بھی وہیں دیکھ رہے تھے، ہم بھی وہیں دیکھ رہے تھے، یہ بھی اتنی دیر کھڑے رہے، ہم بھی اتنی دیر کھڑے رہے، ہمیں تو چاند نظر نہیں آیا۔ تو ان دو افراد کی گواہی بہت سارے کثیر تعداد کے لوگوں سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اب ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دو عادل افراد کی گواہی اسی صورت میں قابل
اعتبار ہوگی جب دو اور عادل افراد کی گواہی نہ ٹکرائے اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس گواہی کے مقابلے میں ایک الگ خبر دے رہے ہو کہ چاند نظر نہیں آیا، تو پھر بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چوتھا اور آخری طریقہ کار جو بائی ڈیفالٹ ہے کہ اسلامی مہینہ 30 دن سے اوپر کا نہیں ہوتا۔ کسی بھی مہینے کے 30 دن مکمل ہو گئے، اب اگلے دن چاند نظر آئے یا نہ آئے، آسمان ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، 30 دن ہو چکے، 31 کا مہینہ نہیں ہے، اس کا مطلب اگلے مہینے کی پہلی تاریخ ہی ہونی ہے۔ آئیے دیکھتے مسئلہ نمبر 1701 1701۔ مہینے کی پہلی تاریخ 4 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان خود دیکھے، چاند کو اپنی آنکھ سے خود دیکھے، جو ایک زمانے کے اندر لوگوں کا شوق بھی تھا اور ایک اچھی چیز ہے۔ چاند کو دیکھ کر روایات کے اندر باقاعدہ دعائیں بھی جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، پہلے مہینے کی چاند کی دعا جو ہے بڑی معروف ہے، صحیفہ کاملہ کے اندر بھی موجود ہے۔ لہٰذا چاند اپنے اعتبار سے خصوصیت رکھتا ہے اور برکتیں لاتا ہے، اثرات رکھتا ہے انسان کی زندگی پر۔ نمبر 2، ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، یعنی اتنی تعداد ہو لوگوں کی یا اتنے الگ الگ لیول سے آپ کو آ رہا ہے، یہاں بھی یہ خبر ہے، وہاں بھی یہ خبر ہے، اور بھی جگہ خبر ہے، کسی اور بھی جگہ خبر ہے، اتنے وسائط سے، اتنے ریسورسز سے آپ کو خبر مل رہی ہے کہ جس کے بعد آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت آپ کو یقین آ جائے، چاہے اس سورسز کے اندر مومن بھی ہو، کافر بھی ہو، اور چینلز ہے، اخبارات ہے، افراد ہے، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، تو پھر انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ اتنی ساری جگہوں کے اوپر غلط بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، دو عادل مرد یہ کہے کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کرے تو پہلی ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر انسان کو ان کی غلطی کا یقین یا اطمینان ہو یا ان دو عادل افراد کی گواہی دو اور عادل افراد کی گواہی سے ٹکرا رہی ہو۔ مثلا شہر میں بہت سارے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دو عادل آدمی کے علاوہ کوئی چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کرے، سارا شہر ایک طرف، دو عادل ایک طرف، یا کچھ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں، ان لوگوں میں سے یہی دو عادل افراد ہو، ان میں سے کسی کو نظر نہ آئے، حالانکہ ان لوگوں کے اندر دو اور عادل اور چاند دیکھنے والے افراد ہو، جو چاند کی جگہ، ان کی نگاہ کی خصوصیات، ان دو آدمی جیسی ہو کہ جو چاند کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور مطلب بھی دونوں کے لیے صاف ہو، یہ نہ ہو کہ یہ اس وقت دیکھ رہا تھا جب مطلب صاف تھا، باقی لوگ یا باقی دو عادل افراد بعد میں جب بادل آ گیا تو اختلاف ہو گیا، پھر ان کو ایج مل جائے گا، انہیں ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، چونکہ یہ اس وقت دیکھ رہے تھے جب مطلب صاف تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ان دو عادل افراد کی گواہی باقی دو عادل افراد سے یا لوگوں سے ٹکرا رہی ہوگی، تو پھر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی اور آخری طریقہ کار کہ جس سے چاند ثابت ہوتا ہے وہ ہے شعبان کی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے شعبان لیا ہے، چونکہ مسئلہ ماہ رمضان میں زیادہ پیش آتا ہے اور گمبھیر بنتا ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائے، جن کے گزرنے پر رمضان کی پہلی تاریخ کو ہی ثابت ہونا ہے، اگلا مہینہ ماہ رمضان کا ہی ہے، تو رمضان کی پہلی تاریخ سے پھر اس کے بعد 30 دن گزر جائے تو شوال کی پہلی تاریخ بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ یہاں پر اب مسئلہ آگے بڑھتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ کار ہے؟ مثلا حاکم شہر سرکاری ٹی وی اعلان کر دے کہ چاند ثابت ہو گیا، اب وہ حاکم شہر چاہے عام حاکم شہر ہو یا حاکم شرع ہو، فرق نہیں پڑتا، حاکم کے کہنے سے یا حاکم شرع کے کہنے سے، حاکم شرع کا مطلب ہے مجتہد، وہ مجتہد نہیں جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، وہ بھی حاکم شرع ہے، لیکن حاکم شرع کے لیے تقلید کرنے والے کے اندر 7 شرائط کے ساتھ عالمیت کی بھی شرط ہے، حاکم شرع میں عالمیت کی شرط نہیں، کیونکہ جہاں تقلید کرنی ہے وہاں اگر کئی مراجعین ہیں، کئی مجتہدین ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ان میں عالم تر کون ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی بہرحال اپنی جگہ مجتہد ہے، جامع الشرائط ہے، آپ تقلید نہیں کریں گے ان کی، لیکن کبھی احتیاط میں ان کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کہیں قضاوت کر رہے ہو، کہیں فیصلہ کر دے، کہیں اعلان کر دے، تو ان اعلان کی بھی اہمیت ہوتی ہے، مگر چاند کے سلسلے میں حاکم شرع کے حکم سے
مہینے کی پہلی ثابت نہیں ہوتی ہے آغا سیستانی کے نزدیک۔ ہاں، آپ کے سامنے حاکم شرع مجتہد ہے، عادل ہے، آپ کو اطمینان ہے اس کی خبر کے اوپر، تو اس وجہ سے کہ چونکہ اطمینان آ گیا، پھر چاہے وہ حاکم شرع نہ ہو، کوئی اور عام عالم ہو، کوئی اور قابل اعتماد فرد ہو، اس کے کہنے سے بھی آپ کو اطمینان آ جاتا ہے، آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا۔ اب جب بات ہو گئی، یعنی وجہ جو ہے، سبب جو ہے چاند ثابت ہونے کا، اس میں ایک اطمینان ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ایسٹرونومسٹ، جیسے ہمارے کراچی کے اندر، کراچی یونیورسٹی کے اندر ایسٹرونومی کا پورا نظام ہے، وہ اگر کہہ دے، یا کوئی moonsciting.com سائٹ ہے، اس کی گواہیوں سے یا اس کے اندازے کے مطابق جو وہ چاند کے کروز وغیرہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کہاں پر ویزیبل نان ویزیبل ہے، اور بہت حد تک اس کی خبریں صحیح ہوتی ہو اور آپ کو اس سے اطمینان آ جائے، تو چاند بغیر دیکھے بھی آپ کو چاند ثابت ہو جائے گا۔ تو 1703 مسئلہ ہے کہ منجموں کی، ستارہ شناس کی، ایسٹرونومسٹ کی پیشن گوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کو ان کے کہنے سے اطمینان یا یقین آ جائے تو ضروری کہ اس پر عمل کیا جائے۔ مثلا ہمارے شہر میں بھی سنا ہے کہ اب کوئی اپلیکیشن بن رہی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو چاند کی ایگزیکٹ سچویشن کلیئر ہو جائے گی کہ ویزیبل ہے، ان ویزیبل ہے، بائنوکولر سے دیکھا جائے گا، دوربین سے، ٹیلیسکوپ سے، یا انسانی آنکھ سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔ تو اگر آپ کو اس کی ایکیوریسی کے اوپر اطمینان ہے تو اس کے ذریعے سے بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ آج کی حد تک آخری مسئلہ کہ کیا ایسا بھی کوئی طریقہ کار ہے جو لوگوں کے درمیان پرانے زمانے سے خبریں چلی آ رہی ہے کہ آج تو دوسری کا چاند لگ رہا ہے، چونکہ چاند کے گرد لائٹنگ کا ایک حالہ ہے اور یہ پہلی میں نہیں ہوتا، یا آج چاند بلند ہے، یا آج چاند دیر تک نظر آیا، پہلی کا چاند اتنی دیر تک نظر نہیں آتا۔ کہہ رہے ان میں سے کوئی بھی چیز چاند کے دوسرے ہونے کے لیے ثبوت نہیں بن سکتا، یہ ساری چیزیں شرعی اعتبار سے کافی نہیں ہیں، لہٰذا ان سب کے باوجود بھی چاند پہلی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ 1704 کہ چاند کا آسمان پہ بلند ہونا یا دیر سے غروب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سابقہ رات چاند رات تھی اور آج یہ دوسری کا چاند ہے۔ اسی طرح کا چاند کے گرد حلقہ ہو، ایک دائرہ ہو، جو لائٹ کا دائرہ ہوتا ہے، چاند کی روشنی کے نکلنے کی وجہ سے سائڈوں کے اوپر وہ دائرہ بنتا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دوسری کا چاند ہے۔ اسی کے ساتھ چاند ثابت ہونے کے مسائل کا بیان مکمل ہوتا ہے آج کی حد تک۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ان چاند ثابت ہونے کے بعد جو دیگر احکامات ہیں اس سلسلے کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔